وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدق بر وان البر یہدی الی الجنہ وان الکذب فجور وان الفجور یہدی الی النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً سچ بولنا نیکی ہے اور یہ نیکی انسان کو جنت لے کر جاتی ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے اور یہ گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ تاجر جو سچ بولنے والا ہو، امانت دار ہو، قیامت کے دن اسے نبیوں کی، شہیدوں کی، صدیقین کی اللہ تعالیٰ صحبت عطا کرے گا، اور اسے جو رفاقت ملے گی وہ ان نیک لوگوں کی رفاقت ملے گی۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں دو اوصاف ہوں، سچ بولے اور امانت دار ہو، تو قیامت کے دن اسے نبیوں کی، صدیقین کی اور شہداء کی اللہ رفاقت عطا فرمائے گا۔ تو ایک اہم وصف ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سچائی کو لے کر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا آغاز کیا اور آپ نے معاشرے میں جب دعوت دینا شروع کی، تو آپ کا جو وصف کفار کے درمیان میں مشہور تھا وہ صادق اور امین تھا، کہ نبوت ملنے سے پہلے بھی حضور کی زندگی میں ایسی سچائی تھی اور ایسی امانت داری تھی کہ دشمن بھی آپ کے پاس امانتیں رکھواتے تھے اور انہیں آپ کی بات پر اعتماد تھا۔ وہ کہتے تھے کہ عرب کے معاشرے میں کوئی صادق ہے تو یہ ہے، کوئی امین ہے تو یہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وصف تھا صداقت اور امانت۔ تو معاشرے میں آپ کا لقب تھا کہ جو لوگ آپ کی جان کے دشمن تھے وہ بھی آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ تو ایک وصف انسان اپنی زندگی میں لائے وہ ہے سچائی، سچ بولنا، اپنے آپ کو جھوٹ سے ہمیشہ بچائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی میں صداقت تھی، سچائی تھی، سچ بات کی تصدیق کرنا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ان کو لقب ملا وہ صدیق کا لقب ملا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ بعض مفسرین نے یہاں ذکر کیا ہے کہ یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا اور عتیق کا لقب عطا فرمایا۔ زندگی میں ایسی صداقت تھی کہ جہاں جان کا خطرہ ہوتا وہاں بھی ابوبکر صدیق اپنی زبان پہ جھوٹ نہیں لاتے تھے۔ ایسا لفظ لے آتے تھے کہ جس میں دو مفہوم ہوتے تھے، مخاطب ایک معنی سمجھتا، متکلم کا دوسرا معنی مراد ہوتا تھا، جسے توریہ کہا جاتا ہے۔ ایسے موقع پر بھی ابوبکر صدیق کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ صحیح بخاری میں واقعہ ہے، ہجرت کا سفر تھا، حضرت ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ راستے میں ایک شخص آیا جو ابوبکر صدیق کو تو پہچانتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے سے نہیں پہچانتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق پر انعام مقرر تھا کہ جو انہیں زندہ یا مردہ معاذ اللہ لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں ملیں گے۔ تو ابوبکر صدیق سے کہنے لگا کہ یہ شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رجل یہدین السبیل، یہ وہ شخص ہیں جو راستے کی طرف میری رہنمائی کرتا ہے۔ وہ سمجھے شاید ان کو مدینے کا راستہ نہیں پتہ اور یہ انہیں مدینے کا راستہ بتاتا ہے۔ ابوبکر صدیق کی مراد یہ تھی کہ حضور مجھے جنت کا راستہ بتاتے۔ تو ایسے موقع پر بھی جہاں جان کا خطرہ ہے، دشمن پیچھے پڑے ہیں، ایسے موقع پر بھی زبان پہ جھوٹ نہیں لایا، ایسا لفظ لایا کہ مخاطب نے ایک معنی سمجھا اور متکلم کی مراد دوسرا معنی تھی۔ تو حضرات صحابہ کی زندگی میں صداقت اور دیانت بہت زیادہ تھی۔ یہی صداقت اور دیانت حضرات تابعین اور تبع تابعین کی زندگی میں بھی تھی۔ ہم بھی اس بات کی کوشش کریں کہ ہماری زندگی کے جو معاملات طے ہوں وہ سچائی کے ساتھ ہوں، زبان پر کبھی جھوٹ کو نہ لے کر آئیں۔ جھوٹ وہ گناہ ہے جو انسان کو بہت سے گناہوں میں ڈال دیتا ہے، سچائی وہ صداقت ہے جو انسان کو ان گناہوں سے نکال دیتی ہے۔ اور انسان ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے بسا اوقات 20 جھوٹ بول دیتا ہے۔ اس لیے اسلاف کی مائیں اپنے بچوں کو بچپن سے یہ نصیحت کیا کرتی تھیں کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا۔ ایک ہی نصیحت ہوتی تھی کہ بیٹا زندگی کے سفر میں ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ کو اپنے قریب نہ آنے دینا۔ مولانا جامی رحمہ اللہ نے نفحات الانس میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے حالات میں ایک واقعہ لکھا
کہ جب یہ علم کے سفر کے لیے جا رہے تھے، ماں نے ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا۔ والدہ نے ان کے دراہم اور دینار کو ان کے بغل کے نیچے اندر سلائی کر دیا۔ ایک جنگل سے گزر ہو رہا تھا، ڈاکوؤں کی ایک جماعت نے ان کا پہرا لگا دیا، کہا جو کچھ ہو باہر نکالو۔ باقی سب سے مال لے لیا گیا۔ حضرت شیخ سے کہا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میرے پاس بھی دراہم ہیں۔ انہوں نے اپنا ہاتھ اوپر کیا، بغل کی سلائی کو کھولا، اندر سے دراہم دینار دے دیے۔ اس ڈاکو نے کہا اگر تم یہ نہ بتاتے تو ہمیں تو پتہ نہ چلتا، تم یہ کہہ دیتے میرے پاس نہیں ہے۔ حضرت شیخ نے کہا اللہ رسول کا حکم ہے اور میری والدہ کی نصیحت تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ وہ بہت متاثر ہوا، اپنے سردار کے پاس لے کر گیا، کہا دیکھو یہ بچہ 14 سال کا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اگر یہ چاہتا اپنے مال کی حفاظت کر دیتا، لیکن اس نے زبان پہ جھوٹ نہ لایا۔ حضرت شیخ نے یہی بات اس ڈاکوؤں کے سردار کو کہی کہ یہ اللہ رسول کا حکم ہے، میری ماں کی نصیحت ہے، اس لیے میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جب بات حق تھی، طریقہ حق تھا، اللہ نے زبان میں تاثیر رکھی تھی بات کی، تو وہ ڈاکوؤں کا سردار ایسا متاثر ہوا کہ جب یہ بچہ ماں کی نافرمانی نہیں کرتا تو ہم بھلا کیوں اللہ رسول کی نافرمانی کریں، آج کے بعد ہم بھی توبہ کرتے ہیں۔ تو ڈاکوؤں کا پورا قافلہ توبہ تائب ہوا اور سب نے اس زندگی کو چھوڑا اور نیکی اور ہدایت کی زندگی پہ گامزن ہو گئے۔ تو ایک سچائی نے ان کی زندگی کی کایا کو پلٹ دیا، اس لیے زندگی میں وصف انسان سچائی کا لے کر آئے۔ حضرت مفتی الہی بخش کاندیلوی رحمہ اللہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ ان کی رہائش کاندیلا شہر کے اندر تھی۔ کاندیلا شہر میں ایک دفعہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان میں جھگڑا ہو گیا ایک زمین پر۔ مسلمان یہ کہہ رہے تھے یہ جگہ ہماری ہے اور ہم اس جگہ میں مسجد تعمیر کریں گے، ہندو یہ کہتے تھے یہ جگہ ہماری ہے اور ہم یہاں مندر تعمیر کریں گے۔ اب یہ مقدمہ انگریز جج کی عدالت میں گیا۔ انگریز جج نے فریقین کی بات کو سنا اور اس نے دیکھا کہ دونوں جماعتیں مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ مسلمان کہتے ہیں ہر صورت میں یہاں مسجد بنے گی، ہندو کہتے ہیں ہر صورت میں یہاں مندر بنے گا۔ اس نے کہا اگر میں کسی ایک کے حق میں فیصلہ کروں گا تو دوسرا اسے مانے گا نہیں، تو ان سے پوچھا تم لوگ کس کے فیصلے پہ راضی ہو، اس سے فیصلہ کروایا جائے۔ تو ہندوؤں کے بڑے نے کہا مسلمانوں کا عالم مفتی الہی بخش کاندیلوی جو فیصلہ کرے ہم اس فیصلے پہ راضی ہیں۔ انگریز جج نے مسلمانوں کے اس عالم کو بلایا کہ آپ کوئی فیصلہ کر دیجئے تاکہ طرفین میں لڑائی نہ ہو، کیونکہ اس میں بہت بڑا خون خرابہ ہوگا۔ تو انہوں نے مہلت چاہی کہ میں مسئلے کی تحقیق کرتا ہوں۔ تحقیق کرنے کے بعد جب یہ اگلے دن کمرہ عدالت میں داخل ہوئے، مسلمان بھی موجود تھے، ہندو بھی موجود تھے کہ آج فیصلہ کس کے حق میں ہوتا ہے۔ مسلمان بڑے خوش تھے کہ یہ مسلمان ہیں، ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے اور یہاں مسجد تعمیر ہو جائے گی۔ ہندوؤں پر کچھ مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ جب یہ اندر گئے کمرہ عدالت میں، انگریز جج نے پوچھا مفتی صاحب یہ زمین کس کی ہے؟ کہا میں نے تحقیق کی ہے یہ زمین ہندوؤں کی ہے، لہٰذا ہندوؤں کو دے دی جائے۔ انہوں نے پھر سوال کیا کہ اگر ہندو یہاں مندر تعمیر کریں آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ انہوں نے کہا جب جگہ ان کی ہے وہ یہاں اپنا گھر بنائے یا مندر بنائے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ تو انگریز جج نے اس وقت لکھا کہ اس مقدمے میں مسلمان تو ہار گئے لیکن ان کا دین اسلام جیت گیا۔ فیصلہ ہو گیا، کمرہ عدالت سے نکلے تو مسلمانوں میں کچھ چمی گوئیاں ہونے لگیں اور وہ کہنے لگے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ مفتی صاحب نے کوئی رشوت لے لی ہو۔ عموماً انسان نیک لوگوں پر بدگمانی بہت جلد کر دیتا ہے، خصوصاً دیندار لوگوں پر جلد ہی بدگمانی کی جاتی ہے۔ تو کچھ آپس میں ایسی باتیں ہونے لگیں کہ کہیں انہوں نے رشوت تو نہیں لی کہ ان کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ کچھ وقت ہی گزرا تھا، ہندوؤں کے سردار اور آبادی کے لوگ سب آئے اور حضرت مفتی الہی بخش کاندیلوی سے کہا حضرت ہمیں کلمہ پڑھائیے، ہم مسلمان ہوتے ہیں، آپ کا دین سچا دین ہے جو سچائی کی دعوت دیتا ہے، اگر آپ چاہتے تو اپنے حق میں فیصلہ کر دیتے، لیکن آپ نے سچ پر مبنی فیصلہ کیا تو ہم بھی اس دین میں داخل ہوتے ہیں جو سچائی کی دعوت دیتا ہے۔ چنانچہ وہ سب ہندو مسلمان ہو گئے اور پھر انہوں نے کہا ہم اپنی رقم سے یہاں مسجد تعمیر کریں گے۔ چنانچہ ہندوؤں نے اپنی رقم سے وہاں ایک مسجد تعمیر کی اور پھر اس مسجد کا نام ہی مفتی الہی بخش کاندیلوی مسجد رکھ دیا گیا۔ وہ اس دور کی ایک جامع مسجد تھی۔ یہ واقعہ بکھرے موتی میں ہے، تو اندازہ کیجئے اس واقعے سے کہ ان کی صداقت نے کتنا اثر ڈالا کہ ہندوؤں کی جماعت بھی مسلمان ہو گئی، جھگڑا بھی ختم ہو گیا
اور وہاں مسجد بھی تعمیر ہو گئی، اور مسجد کی تعمیر میں مال بھی ہندوؤں نے اپنا لگایا۔ تو اگر وہ جھوٹ پہ چلتے تو جھگڑا بھی ہوتا، مسجد بھی تعمیر نہ ہو پاتی، لیکن سچائی کے فیصلے نے سب کو اسلام میں داخل کر دیا۔ اس لیے دین ہمیں حکم یہ دیتا ہے کہ انسان ہر موقع پر سچائی کو سامنے رکھے۔ حضرت مولانا مظفر حسین کاندیلوی رحمہ اللہ بڑے اللہ والے نیک صالح انسان گزرے ہیں۔ ان کا واقعہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے حکایات اولیاء میں ذکر کیا۔ ایک دفعہ یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ایک جنگل سے گزر ہونا تھا، ڈاکوؤں کی ایک جماعت نے ان کا پہرا لگا دیا اور ان سے کہا جو کچھ مال ہے ہمیں دو۔ تو مولانا مظفر حسین کاندیلوی صاحب نے کہا تم ہماری کسی خاتون کے قریب نہ آنا، جو کوئی مال ہے ہم تمہیں دے دیں گے۔ تو اپنی گھر والیوں سے، بچیوں سے اور خاندان کی عورتوں کے پاس جو نقدی مال سونا چاندی تھا وہ لیا اور ان ڈاکوؤں کو دے دیا۔ جب مال ان کے حوالے کر دیا، اب یہ قافلہ جب آگے جانے لگا، کچھ آگے بڑھا، تو خواتین میں سے خاتون نے کہا الحمدللہ میرا مال بچ گیا، تم سب کا مال چلا گیا۔ حضرت نے آواز سن لی کہ خاتون یہ کہہ رہی ہے میرا مال بچ گیا۔ تو حضرت فوراً اس خاتون کے قریب آئے اور کہا ہم نے تو ان سے یہ بات کہی تھی جو مال ہے ہم تمہیں واپس کریں گے، اگر ہم یہ مال ان کو نہ دیں تو گویا ہم نے وعدہ خلافی کی اور ہم نے جھوٹ بولا۔ ہم نے تو یہ کہا تھا جتنا مال ہے تمہیں دیں گے، تم نے مال کو کیوں چھپایا؟ اس خاتون سے وہ سونا لیا اور جو مال تھا وہ لیا اور واپس آئے، اور پیچھے آتے ہوئے ان ڈاکوؤں کو تلاش کیا، وہ مل گئے تو ان کو وہ سونا بھی دیا اور مال بھی دیا، اور ان سے کہنے لگے کچھ تاخیر ہو گئی، میں آگے چلا گیا تھا، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ جو کچھ ہے میں دوں گا، اور میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ ہم کچھ چھپائیں گے نہیں، اس لیے میں واپس لے کر آیا ہوں۔ ڈاکوؤں کے سردار کو جب یہ بات پتہ چلی کہ اتنی سچائی ان کی زندگی میں اور اتنی وعدے کی پاسداری کہ ڈاکو کے ساتھ وعدہ اسے بھی پورا کر رہے ہیں اور اپنی بات کی اتنی سچائی پر یہ کاربند ہے، تو اس پر بہت اثر ہوا اس بات کا، اور کہنے لگا حضرت آج سے ہم توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے، آج کے بعد ہم بھی چوری نہیں کریں گے اور اپنی زندگی کے اندر ہم عدل کو لے کر آتے ہیں، زندگی میں سچائی کو لے کر، اتباع اور اطاعت کو لے کر آتے ہیں۔ چنانچہ سب مولانا مظفر حسین کاندیلوی رحمہ اللہ کے ہاتھ پر توبہ طائب ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سچائی کی بدولت سب لوگوں کو اللہ نے ہدایت عطا فرما دی۔ تو اللہ نے سچائی میں ایسی طاقت رکھی ہے، اس لیے زندگی میں خود بھی انسان سچائی پہ چلے، اپنی اولاد کو بھی سچائی کا درس دے اور انہیں نصیحت کرے کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ بولنا منافق کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا، اور امانت میں خیانت کرے گا۔ اس لیے زندگی میں سچائی لے کر آئیں، اپنی اولاد کو بھی سچائی کا کاربند کریں۔